مگر دونوں میں فرق ہے۔ الرحمن کے اندر تو کے معنی تو یہ ہیں کہ رحمت عام ہے، لمیٹڈ نہیں، عام ہے، یہ معنی تو ہیں رحمان کے، وہ ذات جو ایسے مہربانی والی ہے جس کی مہربانی عام ہے۔ اور الرحیم کے اندر جو سپر فارم ہے مہربانی کے معنی کے، اس میں معنی ہوں گے کامل ہے، یعنی اس کی مہربانی مکمل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہے دونوں بات۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالی کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ رحمان ہیں اور آخرت میں ان کی شان رحیمی جو ہے وہ نمایاں ہوگی۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں تو یہ ہے کہ دوست اور دشمن سبھی کو کھلانا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب چونکہ یہ کافر ہے اور ہمارا باغی ہے، ہمارا منکر ہے، اس کا روٹی پانی بند، یہ نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ کافر ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے مد مقابل ہے، اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ مد مقابل جو ہے انسان کے واسطے، یہ میرا لفظ نہیں، اللہ میں نے خود استعمال کیا۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ حقیقت تو جناب کی یہ ہے، گندے بدبودار پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدا ہونے کے بعد ہمارے مد مقابل آ گئے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، خصم کہتے ہیں وہ جھگڑا جو دو آدمیوں کے درمیان میں ہو، کورٹ کے اندر جانے والے ہوں یا جو بھی ہو، یہ کہلائیں گے خصم، کہ دعویٰ کرنے والا یہ بھی خصم اور جس پر دعویٰ ہو رہا ہے یہ بھی خصم، یہ دو جھگڑا کرنے والی پارٹیاں خصم کہلاتے ہیں۔ تو خصیم جو ہے وہ اس کو کہیں گے جو جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ میں نے کہا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ صاحب چونکہ یہ جھگڑالو ہے، ہمارے مد مقابل ہے، لہذا اس کا روٹی پانی بند، سب کو دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی، تو وہاں اس کی تعمیر کے وقت میں کہا تھا خداوندہ اس شہر کو امن والا شہر بنائیے اور اس شہر میں رہنے والوں کو آپ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیجئے، رزق دیجئے جو ان میں ایمان لے آئے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ان کو رزق دیجئے۔ اللہ میاں نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرے گا میں اس کو بھی کچھ دن یہاں کے دنیا کے مزہ میں دوں گا، پھر اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو دنیا میں نہیں روکوں گا، دنیا میں روزی ہر ایک کو ملے گی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ صرف ایمان والوں کو دیجئے، اگر وہ دعا قبول ہو جاتی تو کتنی مشکل ہوتی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ شان جو ہے وہ کہاں کھلتی۔ اس لیے اللہ نے کھول دیا مسئلے کو، نہیں مومن اور کافر سب کو دنیا میں ملے گا، وہ تو فرق ہوگا آخرت میں جا کر ہوگا۔ بلکہ اور تماشا تو میں وہ مضمون سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، بلکہ تماشا تو یہ ہے کہ اللہ میاں دشمنوں کو شاید دنیا میں زیادہ دیتے ہیں، دوستوں کو کم دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کو دنیا میں زیادہ مل رہا وہی اللہ کا محبوب ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور غفلت میں ڈال لیں تاکہ اس کو جو نہیں چاہتا کہ میں اللہ کو یاد کروں، اللہ میں بھی کہتے ہیں کہ تجھے بھی ہم ایسی حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں بھولے سے بھی تو ہم کو یاد نہ کرے، تو ہم کو نہیں چاہتا، ہم بھی تجھے نہیں چاہتے، اس بات سے ہم تجھ کو لے جا کر ایسی حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ کوئی وقت تیرے اوپر ایسا نہ آئے کہ تیرے منہ سے لفظ اللہ نکل جائے۔
یہ ہے وہ بات. اور مومن کے اوپر وہ وقت لائے گئے ہیں کہ وہ خائی نہ خائی اللہ کو یاد کرے. یہ ہے وہ مصیبتوں کا اور آفتوں کے جو حکمت. اسی واسطے بزرگوں کے ہاں تو جن میں یہ صبر کا وصف زیادہ غالب رہا ہے اور صبر کی حقیقتیں ان پہ کھلی ہیں، ان کے حالات میں تو یہ ہے کہ جس روز کوئی آفت نہیں آتی اس روز بہت پریشان ہو جاتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ میاں کی نظر پھری ہوئی ہے، آج کوئی مصیبت نہیں آئی ہے تو ہمیں آیا تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آج مہربانی میں کمی آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آفت آنے کے معنی کیا ہے. آفت آنے کے معنی یہ ہے کہ ہم ادھر متوجہ ہوں گے، ہم صبر کریں گے، ہمارا درجہ بڑھے گا. تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ہر ایک کو تو نہیں ملنے کی رحمت، مگر جس کو ملے گی مکمل ملے گی، یہ وہاں ہوگا. سمجھ آیا؟ دنیا میں نہیں ہے یہ. دنیا میں تو یہ ہے کہ رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تنگی بھی ہے اور آسانی بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ. وہ جو کسی نے کہا، کسی عربی کے شاعر نے، الم تر ان الصبر والشکر الم تر ان الصبر والشکر توأم وانهما ذخران فی العسر واليسر. اصل میں صبر اور شکر دونوں جو ہیں یہ کیا ہے؟ وہ جڑواں بچے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ صبر کا تعلق جو ہے وہ مصیبت سے ہے، شکر کا تعلق نعمت سے ہے. تو نعمت اور مصیبت چونکہ دونوں کے دونوں یہ جڑواں بچے کی طرح ہیں، ساتھ ساتھ. اس بات سے صبر اور شکر بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس میں زحمت نہ ہو اور کوئی زحمت ایسی نہیں کہ جس میں نعمت نہ ہو. آخرت میں کیا ہوگا؟ دونوں کو چھانٹ دیں گے. وہاں جہاں نعمت ہے زحمت نہیں، اور جہاں زحمت ہے وہاں نعمت نہیں. جہنم تو وہ جگہ ہوگی جہاں مصیبت ہی مصیبت، زحمت ہی زحمت، تکلیف ہی تکلیف، اور وہاں راحت نام کی کوئی چیز نہیں. وہ کہیں گے پیاس لگی مر گئے ہمارے حالت. تو کیا پانی چاہیے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کیا پلایا جائے گا؟ ان کو کچلہو پلایا جائے گا. وہ جو زخموں کے اندر سے نکلنے والا پانی ہوتا ہے وہ پانی ان کو پلایا جائے گا. تو پانی پلایا تو جا رہا ہے، گلے کو تر تو کیا جا رہا ہے، مگر اس طرح کہ جو گلے کو پھاڑ دے. اگر پانی پلا دیا جاتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ زحمت کے ساتھ رحمت موجود ہے، نعمت موجود ہے. مگر وہ جہنم تو وہ جگہ ہے کہ جہاں مصیبت ہی مصیبت ہوگی، نعمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ اس میں جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وہاں زحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. بالکل. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تو جس چیز کی خواہش کرو گے، وہاں کوئی مصیبت کی خواہش کرے گا کوئی؟ سمجھ میں آیا؟ کون پاگل ہوگا کہ وہاں یوں کہے گا اللہ میاں سے اللہ میاں بخار ہو جائے مجھے، تو سمجھ میں اللہ میاں میری تو ٹانگ ٹوٹ جائے، کون کہے گا؟ وہاں کوئی مصیبت کو نہیں چاہے گا. تو اس واسطے وہاں جو نعمت بھی انسان چاہے گا وہی نعمت ملنے والی، من پسند نعمتیں. تو وہاں جب نعمت کسی کو ملے گی مکمل نعمت مل جائے گی. اسی واسطے کہا گیا خالدین فیہا ابدا. اس واسطے کہ جناب والا بہت ساری نعمتیں ہوں مگر ایک دن کے واسطے ہو. میں تو ایک دن کی تو بادشاہت بھی کسی کام کی نہیں. اور پیٹ بھر روٹی ملے اور زندگی بھر ملے وہ کہیں اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے یہ نہیں ہے کہ ساتھ جنت ایک دن کی ہے. خالدین فیہا. ایک صاحب نے سوال کیا تھا، عجیب عجیب تماشے ہیں. لوگ قرآن کی اس نقطوں کو سمجھتے نہیں تو پھر مگر اپنے دماغ سے دوسری باتیں غلط نکالتے ہیں. کہنے لگے اللہ میاں نے کہیں بھی قرآن شریف میں جہنم کے تعلق سے یوں نہیں فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، ابدا نہیں کہا، خالدین فیہا کہا. لیکن جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں کہا گیا خالدین فیہا ابدا. تو میں نے کہا اس سے کیا سمجھے آپ؟ تو کہنے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، بہت دن تک رہیں گے پھر نکال دیں گے ان کو. میں نے کہا جن صاحب نے کہا وہ بیوقوف ہیں. اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے کہ مہربانی ہے کہ کافروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجنا چاہیں، کوشش کر کے دیکھ لیں. میں نے کہا یہ معنی نہیں بھائی، خالدینہ کے معنی خود ہمیشہ کے ہیں اور کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی اور لفظ کی. خلود کہتے ہی ہیں ہمیشہ کو.
تو ہمیشہ رہیں گے وہاں جہنم کے اندر. اور اس کو اسی واسطے ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ اگر اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نکل سکتا ہے تو وہ بھی جہنم کے سے نکل سکتے ہیں. اب اونٹ تو سوئی کے ناکے سے نکل نہیں سکتا. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اونٹ تو سوئی کے ناکے کے اندر سے نکل نہیں جا سکتا. چونکہ یہ جیسے یہ ناممکن ایسا ہی جہنم میں جانے والے کافر کا جہنم سے نکل جانا ناممکن. اللہ میں نے صاف فرما دیا. تو اب کہیں کو اپنے دماغ میں یہ باتیں نکالنا. خالدین فیہا کے معنی ہمیشہ ہی کہیں، مگر میں نے کہا کہ جنت والوں کے واسطے لفظ لائے ہیں خالدین فیہا بھی اور ابدا بھی. دو لفظ لائے ہیں تاکید کے واسطے. کیوں؟ اس واسطے کہ نعمت کسی کو ملے اسے ڈر لگ رہتا ہے کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا ہو میں محروم ہو جاؤں، کوئی لے بھاگے. اس واسطے وہاں مزید اطمینان کے واسطے کہ پورا اطمینان ہو جائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی تم اس سے محروم نہ ہوگے، ورنہ پھر وہ نعمت کس کام کی جو آج ہے اور کل نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ بات. اس لیے فیہا ابدا لائیں. تو دنیا کے لحاظ سے میں نے کہا اللہ کی شان رحمانی نمایاں ہے اور آخرت میں اللہ کی شان رحیمی نمایاں ہوگی. تو اللہ میں رحمت ہے اور دونوں طرح کی ہے. رحمت عام بھی ہے، رحمت کامل بھی ہے. تو میں اس کے یہ معنی نہیں اللہ میاں کی رحمت دنیا میں کامل نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. میں کہہ رہا اظہار کی بات ہے. یہاں عام رحمت کا اظہار ہے اور وہاں کامل رحمت کا اظہار ہے. اچھا صاحب، چونکہ عام رحمت کی بات ہے رحمان کے اندر، اسی واسطے کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ رحمان ہو ہی نہیں سکتا. کون وہ ہے کہ جس کی مہربانی پوری دنیا کے اندر اس طرح سے ہو کوئی اس کی مہربانی سے چھٹا ہوا نہ ہو؟ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا. اس واسطے جس طرح اللہ صرف اللہ کا نام ہے ذاتی، الرحمن اگرچہ ذاتی نام نہیں مگر وہ صفتی نام ہے اللہ کا کہ جو صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں بولنا جائز. اسی واسطے بات لوگ غلط کرتے ہیں. رحمان بھائی رحمان بھائی رحمان بھائی، غلط. رحمان بھائی نہیں بولنا چاہیے، جیسے کسی کو اللہ بھائی نہیں بول سکتے. سمجھ میں آیا؟ اللہ بھائی ایسے نہیں بولیں گے. اسی عبداللہ ہے مثلا، میرا نام عبداللہ ہے تو آپ مجھے عبداللہ ہی پکاریں گے، چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں کہ تر و تازہ ہوں، آپ دو لفظ بولنا چاہتے ہوں کہ نہ بولنا چاہتے ہوں، عبداللہ ہی کہیں گے مجھے. یہ ہرگز نہیں ہوگا اس کو شانٹ کر کے آپ اللہ کہتے ہیں. اسی طرح سے عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان کہا جائے گا، عبد الرحمان بھائی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہنا چاہیے، بالکل منع ہے. صراحتاً فقہاء نے منع کیا کیونکہ رحمان یہ وہ نام ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے کہ معنی کے لحاظ سے وہ بات کسی اور کے اندر آ ہی نہیں سکتی. ہاں الرحیم کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی واسطے اللہ میاں نبی خود الرحیم کا لفظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو ان کے دو لفظ، اپنے دو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمائے، رؤوف بھی اور رحیم بھی. تو رحیم آپ بول سکتے ہیں، اگرچہ وہاں بھی عبد الرحیم بولنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ادب یہی ہے، ابدیت نمایاں ہو. لیکن رحیم بول سکتے ہیں، رؤوف بول سکتے ہیں، مگر رحمان کسی کو نہیں بول سکتے. اسی احتیاط کرنی چاہیے. انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے. آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق.
آیت نمبر 1 2 3 ان کے تعلق سے تو گزشتہ ہفتے میں بیان کر چکا ہوں. آیت نمبر 4 سے آج ہے مالکی یوم الدین. یہ آیت دو طرح سے پڑھی گئی ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن شریف کو 7 قراءتوں سے پڑھنا ثابت ہے اور وہ ہر قراءت ان میں سے متواتر کہلاتی ہے. یعنی اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ان کو نمازوں کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نمازوں سے باہر بھی پڑھا جا سکتا ہے. ان 7 کے علاوہ 3 قراءتیں ایسی ہیں کہ ان کی اسٹڈی کرنا یا ان کو سیکھنا اور سکھلانا اس حد تک تو علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ متواتر نہیں ہیں اس واسطے نہ ان کو قرآن سمجھا جا سکتا اور نہ نماز میں پڑھنے کی ان کی اجازت ہے. 7 قراءتیں وہ ہیں کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر ہیں اور یہ قرآن ہے. پھر ان کے ہر ایک قراءت میں 2 راوی ہیں. بہت جزوی اختلاف ان 2 راویوں کے اندر بھی ہے. اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر 7 قراءتوں کی 14 روایتیں بن جاتی ہیں. ایک مشکل فن ہے وہ. دراصل عرب میں 7 مشہور قبیلے تھے، ٹرائبس، جن کی زبان عربی تھی اور ان کی زبان جو ہے وہ ہر ایک کی اسٹینڈرڈ کی زبان تھی، معیاری زبان تھی. کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ لفظ سن لے کہ ہماری زبان جو ہے وہ ذرا نیچی ہے دوسرے قبیلے کے مقابلے میں. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینا چاہتے تھے عرب کے لوگ. اتنی بات کے اوپر تو خون کی ندیاں بہہ جائیں. تو سب کی زبان جو ہے وہ معیاری تھی. ہندوستان میں ایک زمانہ تھا کہ لکھنؤ اور دلی والوں کا مقابلہ رہتا تھا اردو کے اندر. وہ کہتے تھے کہ ہم اسٹینڈرڈ کی اردو والے ہیں، وہ کہتے تھے ہم اسٹینڈرڈ کی اردو والے ہیں. تو عرب میں وہی صورت تھی کہ ہر ایک اپنے انداز کو، اپنے سلینگز کو جو ہے وہی دراصل اسٹینڈرڈ. کہ جو انداز بولنے کا قریش کا تھا. صحابہ نے جنہوں نے جو قریشی تھے انہوں نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسی انداز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ جو ان کا اپنا انداز تھا پروننسیشن کا، تو انہوں نے اسی طرح قرآن کو پڑھا. لیکن جب وہ قرآن دوسرے قبیلوں میں پہنچا تو وہ قبیلے ان الفاظ کو، جو بھی قرآن شریف کے اندر الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کو وہ عادی تھے اپنے انداز میں اس کو پروناؤنس کرنے کی، تو انہوں نے اسی انداز میں اس کو پروناؤنس کیا. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسری بات یہ بھی ہوئی، اچھا اس کو میں پہلے ختم کر دوں. اس میں جب قریشیوں نے یہ دیکھا کہ دوسرے قبیلے کے لوگ اپنے انداز میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ کی طرف سے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، ان کے اپنے لب و لہجے پر آیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لہذا جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ آیا، آپ نے ان طریقوں کو کے مطابق پڑھوا کر سنا اور آپ نے اس کے بعد تصدیق کر دی. یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. یہ واقعہ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، یعنی حضرت عمر کے زمانے کا مطلب حضرت عمر کی موجودگی میں، زمانہ نہیں، حضرت عمر کی موجودگی میں، کہ حضرت عمر موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرما رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس سے شک پیدا ہوا
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کو دو مختلف طریقوں سے پڑھا جا رہا ہے اور بارگاہ نبوت سے دونوں کی تصدیق ہو رہی ہے اور دونوں کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے؟ صحیح تو ایک ہوگا. تو یہ بات ان کے دل میں اس سے ایک شبہ پیدا ہوا، اور ظاہر ہے کہ دل میں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. دل کی وہ کیفیات ہیں کہ جن کو آدمی چھپا نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حضرت عمر کی کیفیت تو آپ سمجھ گئے. آپ نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا کہ عمر، قرآن جو ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن جو ہے وہ 7 اندازوں پر اترا ہے. یہ تو ہاتھ مارنے کا اثر تھا جس کی کوئی تعویل اور کوئی ایکسپلینیشن اور تشریح سائنٹیفکلی نہیں کی جا سکتی کہ ہاتھ مارنے کا سینے پر کیا اثر ہو سکتا ہے. لیکن علماء اس بات کو سب کے سب لکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ مارنے کا اثر بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ مارا سینے پر تو اس کی برکت سے وہ شکوک اور شبہات سینے سے نکل گئے. آپ اتنی تو سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے، انہوں نے کہا بھائی ذرا پڑھ کے پھونک مار دیجیے، دم کر دیجیے. تو یہ بے اصل تو نہیں، اصل تو ہے اس کی. اگر پھونک مارنے کا کوئی اثر ہو سکتا ہے انسان کے جسم پر اس طرح کہ وہ اندر تک اثر کر جائے، کیونکہ یہ پڑھ کر دم کرنے کا ثبوت تو حدیثوں سے ہے اور مشاہدے میں بھی ہے. بعض بیماروں کو ہم دیکھتے ہیں پڑھ کر دم کیا ٹھیک ہوگا، اور یہ یقین رہتا ہے کہ بھئی اس پڑھنے کا اثر ہے ہی. تو اگر پھونک مارنے کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو سمجھ میں کیا دقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے متبعین کاملین اگر اپنے ہاتھوں کا کوئی تصرف کر سکتے ہوں تو اس تصرف کے صحیح ہونے میں اور مؤثر ہونے میں کیا شبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تو اس کا اثر ہوا یہ کہ اس بات کا کہ قرآن 7 اندازوں میں اترا ہے. تو 7 طریقوں پر قرآن. پھر آگے چل کر کے ایک اور بھی چیز ہوئی اس اختلاف کے سلسلے میں، اور وہ یہ کہ جس وقت قرآن شریف لکھا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، پھر اس سے آگے چل کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس وقت لکھنے والے جو لکھا کرتے تھے چاہے وہ قرآن شریف لکھتے ہوں یا کچھ اور لکھتے ہوں، اس زمانے کے لکھنے میں نہ نقطوں کا رواج تھا اور نہ زبر زیر پیش کا وجود تھا. دونوں چیزیں نہیں تھیں. لکھنے والے ان دونوں چیزوں کو نہ جانتے تھے اور نہ اس کے عادی تھے. وہ تو نقوش تھے، مطلب یہ کہ با کو اگر لمبا کھینچنا ہے تو وہ لمبی کھینچے گی، تا جو ہے وہ بھی اسی طرح کھینچ جائے گی، سا جو ہے وہ بھی اسی طرح کھینچ جائے گی. اب یہ با ہے کہ تا ہے کہ سا ہے، یہ پڑھنے والا اس حرف کو آگے پیچھے کے حرفوں سے ملا کر خود سمجھ لے گا کہ اس ایک لفظ کے اندر یہ حرف با ہو سکتی ہے کہ تا ہو سکتی ہے کہ سا ہو سکتی ہے. مثلا مثال کے طور پر مان لیجئے مغفرت، تو بیچ میں اگر نقطے نہیں ہیں، غین پہ بھی نقطہ نہیں ہے، فے پہ بھی نقطہ نہیں ہے، تے پہ بھی نقطہ نہیں ہے مثلا. اب سوال یہ ہے کہ ہندوستانی، پاکستانی، امریکن بچہ جو ہے اس کو تو پریشانی ہوگی کہ میم کے بعد والا حرف ہے کیا، یہ عین ہے کہ غین ہے، اس کو دشواری ہو سکتی، لیکن ایک عرب کو دشواری نہیں ہوگی مثلا. کیوں نہیں ہوگی؟ اس واسطے کہ وہ یہی خیال کر سکتا ہے کہ یہ مغفرہ ہے یا مغفرب ہے یا مغفرت، سمجھ میں آیا؟ تو وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ مغفرت کوئی چیز ہے ہی نہیں عربی کے اندر، مغفرت کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے تو مغفرت ہے. اسی طرح سے ماقرہ بھی تو ہو سکتا ہے، غین کے بجائے عین بنا دیجئے، فا کی بجائے قاف بنا دیجئے، تو ماقرہ اس کا ذہن فیصلہ کرے گا کہ ماقرہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہو نہ ہو یہ مغفرہ ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. جبکہ میم اور غین اور فے اور رے اور تے لکھ دے اور اس میں نقطے نہ ہو تو ایک عرب کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ بھی تو اردو کے اندر لکھتے ہیں تو کون سے زبر تیز پیش لگاتے ہیں کہ ابا علی با زبر اب علی زبر با ابا، وہ کون لکھتا ہے؟ لیکن آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے بغیر زیر زبر کے؟
تو اسی طرح سے عرب بھی اس زمانے میں بغیر زیر زبر کے اور بغیر نقطوں کے حرف کو پڑھ لیتے، مگر ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی گنجائش ہو سکتی تھی کہ زیر اور زبر نہ ہونے اور نقطے نہ ہونے کی وجہ سے اگر کچھ فرق آ سکتا تھا تو وہ آیا۔ مثلا سورہ بقرہ میں آپ آگے پڑھیں گے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، میں اس آیت کو کھول دوں تو اچھا، آپ لوگ تو قرآن شریف تو کھول کے بیٹھے ہیں بھائی، قرآن شریف کا ہاتھ لگانے کا بھی تو ثواب ہوتا ہے، معلوم ہے کہ نا؟ قرآن شریف کو ہاتھ ہی لگا دیں تو کم سے کم ثواب ملے گا۔ ان کو کھول کے بیٹھنے سے، آیتوں کو دیکھنے سے آسانی رہتی، اور اسی واسطے تمام سننے والوں کے لیے ایک ہی قرآن شریف کا انداز وہ انتظام کیا گیا تاکہ حوالے دینے میں آسانی رہے۔ دیکھیے صاحب، اچھا بالکل شروع میں تو